الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم العروۃ الوثقیٰ کے پروگرام کے 7ویں حلقے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ ہمارے پروگرام کا 7واں حلقہ ہے۔ ہم اس حلقے میں ایمانی شجرہ کے 5ویں اصل کے بارے میں گفتگو کریں گے، اور وہ اصل ہے آخرت کے دن پہ ایمان لانا۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ نے آخرت کے دن پہ ایمان لانے کو ایمان کا رکن قرار دیا۔ ایمان کا رکن ہے یہ، آخرت پہ ایمان لانا ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ایمان باللہ کے ساتھ آخرت پہ ایمان کا ذکر فرمایا ہے، تقریباً کئی جگہ، جس میں سے 19 جگہ فرمایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے وصف میں فرمایا جو اللہ اور آخرت پر ایمان لائے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والسابئین من آمن باللہ والیوم الآخر۔ تو جتنی آیات ہم نے پڑھی ہیں، سب میں ایمان باللہ کے بعد ایمان بالآخرہ کا ذکر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ آخرت پہ ایمان لانے کو اہمیت دی، اس کا ذکر کیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم اللہ کا انکار، آخرت کا انکار کرتے ہیں تو گویا اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت کا دن آنے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، شک کی کوئی گنجائش نہیں، اور انسان اس دن سے بھاگ نہیں سکتا، چاہے وہ کچھ بھی کر لے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ کیا حال ہوگا جب ہم انہیں اس دن جمع کریں گے، جس دن کا آنا یقینی ہے، اور اس روز ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ پورا دیا جائے گا، اور کسی پہ کوئی ظلم نہ ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ لا الہ الا هو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور تم سب کو اس کے قیامت کے دن جمع کرے گا، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت نرالی ہے کہ اس نے آخرت کے دن کو مقرر کیا تاکہ اس روز ہر کسی کو حساب و کتاب دیا، ہر کسی کا حساب و کتاب ہو، اور ہر کوئی اپنے حساب و کتاب کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور جمع ہوگا، تاکہ اگر اس نے اچھے کام کیے ہوں گے تو اس کو اچھا بدلہ دیا جائے گا، اور برے لوگوں کو ان کے کاموں کا بدلہ سزا دی جائے گی، اور ظالموں سے مظلوموں کے حق لیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اليوم تجزا كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب۔ آج ہر نفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا، آج کسی پہ کوئی ظلم نہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ ناظرین گرامی، آخرت کے روز پہ ایمان لانا واجب ہے۔ آخرت پر ایمان لانے کے بارے میں حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب جبریل علیہ السلام انسان کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ایمان و اسلام اور دوسرے عقائد کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے جواب میں فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالیوم الآخر۔ ایمان تو یہ ہے کہ تم اللہ پہ ایمان لاؤ، اللہ کے فرشتوں پہ ایمان لاؤ، اس کی کتابوں پہ ایمان لاؤ، پیغمبروں پہ ایمان لاؤ، آخرت کے روز پہ ایمان لاؤ، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے۔ ناظرین گرامی، آخرت کے دن پہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ موت کے بعد جو کچھ واقع ہوگا اس کے بارے میں قرآن حدیث میں جو کچھ بھی آیا ہے اس پہ ہمارا ایمان ہے، اس پہ ہمارا یقین کامل ہے۔
جیسا کہ قیامت کے علامات ہیں، موت کے وقت کے احوال ہیں، قبر کے احوال ہیں، سور پھونکنے کی بات ہے، موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کی بات ہے، حشر کے میدان کا منظر ہے، حساب و کتاب کے احوال ہیں، اور اس کے بعد جنت و جہنم میں داخلے کی بات ہے، اور سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ یہ سب آخرت پہ ایمان لانے کے میں شامل ہے، اور ان تمام امور پہ ایمان لانا واجب ہے۔ آخرت پہ ایمان لانے کے اس دنیا اور آخرت میں بہت سارے فوائد ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں کہ اس روز کے ثواب کی امید میں طاعت کرنا۔ جب ہمیں معلوم ہے کہ اس روز اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے نوازے گا تو ہم کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اس روز کی سزا کے خوف سے معصیت سے باز آنا۔ جب ہمیں معلوم ہے کہ اس دن ہر کسی کو اس کے نافرمانی کے بدلے میں سزا دی جائے گی تو ہم معصیت سے باز آئیں گے۔ اور آخرت پہ ایمان لانے سے ہمیں تسلی ہوتی ہے کہ اگر اس دنیا میں کسی نعمت سے ہمیں محرومی ہوئی تو اللہ تعالی ہمیں آخرت کے دن انعامات سے نوازیں گے۔ اچھی عاقبت کے لیے اچھے اعمال کرتے رہنا یہ بھی ایک فائدہ ہے ہمیں جب معلوم ہوگا کہ آخرت کا دن آنے والا ہے تو ہم اچھی عاقبت کے لیے اچھے اعمال کرتے رہیں گے، کیونکہ انسان جس چیز پہ مرتا ہے اسی پہ اٹھایا جاتا ہے۔ تو انسان اچھے اعمال کرے گا تاکہ اچھے اعمال ہی پہ موت ہو، اور اچھے عاقبت کی ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور ایک فائدہ یہ ہے کہ قبر اور برزخ کے احوال کا اہتمام کرنا ہے، اور فتنہ کے وقت ثابت قدم رہنا ہے، شریعت پہ قائم رہنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہے، اور ان تمام خصلتوں سے دور رہنا ہے جن سے قبر کا عذاب لازمی ہے، واجب ہے، جیسے کہ نماز نہ پڑھنا، غیبت کرنا، چغلخوری کرنا، اور بھی دوسرے گناہ کبیرہ میں مبتلا ہونا جن سے عذاب قبر واجب ہے۔ ان سب خصلتوں سے بچنا، اور جن اماکن، اشخاص، اقوال، اعمال، احوال اور جتنی بھی چیزیں ہیں جن چیزوں سے اللہ تعالی محبت کرتے ہیں ان سے محبت کرنا۔ یہ ہم جب آخرت پہ ایمان لاتے ہیں تو ان کے یہ وہ نتائج ہیں، ان سے فوائد ہیں ان کے آخرت پہ ایمان لانے کے۔ ناظرین گرامی، کسی اعرابی نے، دیہاتی نے قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت کی، اور وہ آیت ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اور کہا کہ اس آیت میں موت کے بعد اٹھائے جانے کی دلیل ہے۔ جب اسے وجہ دریافت کی گئی تو اس نے کہا کہ اللہ تعالی نے فرمایا حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبر کی زیارت کرو، قبرستان کی زیارت کرو۔ یہ نہیں کہا حتی دخلتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبر میں داخل ہو جاؤ۔ تو گویا کسی جگہ کی زیارت کرنے والے کے لیے لازم ہے کہ وہ ایک نہ ایک دن اس جگہ کو چھوڑ دے گا، اس جگہ سے چلا جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان جب قبر میں جاتا ہے تو وہ قبر سے اٹھایا جائے گا، اس لیے اللہ تعالی نے حتی زرتم المقابر کہا ہے۔ محترم ناظرین، اب ہم اپنی بات کو یہیں ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے حلقے میں پھر ملاقات ہوگی اور مزید اس پہ گفتگو ہوگی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔